نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. یا رب ایک ساعت میں دھل جائیں گے سیاہ کاروں کے جرم، یا رب ایک ساعت میں دھل جائیں گے سیاہ کاروں کے جرم، جوش میں آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی. ہے گلے باغے قدس رخسار زیب اللہ. حضرات محترم، آپ بہت دیر سے حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے علمی اور تحقیقی بیان سے بہراور ہو رہے تھے. میں بس حکم کی تعمیل کے لیے دو چار جملے عرض کر رہا ہوں. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے ہر لفظ پر، ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے. اس قرآن پاک نے ہمیں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت ارشاد فرمائی ہے، وہیں انبیاء کرام کی عظمت بھی بیان کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور تاکید فرمائی کہ یہودی کا جو ایمان رہتا تھا وہ تفریق کے ساتھ رہتا تھا. یعنی وہ بعض انبیاء پر تو ایمان لاتے تھے لیکن بعض انبیاء پر ایمان نہیں لاتے تھے. بعض کتابوں پر ایمان لاتے تھے، بعض کتابوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. بعض احکام جو ان کے مزاج کے مطابق رہتے تھے ان پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن بعض احکام جو ان کے مزاج کے مخالف، طبیعت کے مخالف رہتے تھے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے. فرق بین احد من رسل، کہ ان کے رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں. ہم ہر رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ باقی انبیاء کرام اور بقیہ الہامی کتابوں کے متعلق ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے اسلام کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہم تفصیلی ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن پاک جس کے ہر حرف پر ایمان رکھتے ہیں، اسی قرآن پاک نے انبیاء کرام کی تفریق کے اکبر کو مت ماننا، کسی اور کو ماننا. اس قسم کی کوئی تقسیم، کوئی تخصیص قرآن پاک نے نہیں فرمائی، بلکہ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ تبارک و تعالی نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا، وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. لہذا
جب قرآن کے ہر حرف پر اور ہر حکم پر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان تفریق کریں اور کسی کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھیں اور کسی کے ساتھ نہ پڑھیں، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ یہ قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کے ماننے والے کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں یہ سازش بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ آج کی سازش نہیں ہے، یہ تفریق جو ہمارے درمیان اس وقت پھیلائی جا رہی ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے سے پھیلائی جا رہی ہے۔ اب اس کو کبھی عروج ملتا ہے اور کبھی اس کا گلا فوراً توڑ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا ایک بہت بڑا یہودی تھا، اس نے پہلے یہودی رہ کر کے یہودی حالت میں اس نے اسلام اور بظاہر کلمہ پڑھ کر کے وہ بظاہر مسلمان بن گیا۔ اب کلمہ چونکہ پڑھ لیا تو دوسرے لوگ بھی اس کو صحابی مطلب مسلمان ماننے لگے، اور اس نے جو پہلی حرکت شروع کر دی وہ یہی حرکت شروع کر دی کہ جو نو مسلم ہوتے تھے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً مسلمان کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے جب اپنی تحریک تیز کر دی تو یہی تحریک، یہی تفریق کی جو تحریک ہے، بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، بعض کو جب ماننا تو بالکل آسمان تک پہنچا دینا اور بعض کو جب ڈاؤن کرنا تو بالکل خلافت میں جو فتنے بھڑک اٹھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دور خلافت کے پورے دور کو تقریباً گھیر لیا اور تبلیغ اسلام کو بہت حد تک نقصان پہنچایا، وہ اسی عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ اسی عبداللہ ابن سبا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو آمنا سامنا ہو وہ بھی اسی عبداللہ ابن سبا کی سازش کا نتیجہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ اس نے عراق اور مصر کو وہاں کے نو مسلموں کے اندر یہ تفریق ہے جو قرآن پاک نے ان کا عقیدہ بیان کیا ہے، اسی عقیدہ ابنیت کو اسلام میں داخل کرنے والا یہی عبداللہ ابن سبا ہے۔ اسی نے حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں بہت سی باتیں پھیلا کر کے ان کو حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خدائی کا عقیدہ بھی انہیں اسی عبداللہ ابن سبا نے بہت سارے نو مسلموں کے دل میں داخل کر دیا۔ تو شیعوں میں رافضیوں میں جو عقیدہ چلا آ رہا ہے یہ بھی اسی عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کا ہی نتیجہ تھا۔ بٹوایا جا رہا ہے، دو گروہوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس تقسیم کی تعلیم ہمیں قرآن پاک نے نہیں دی ہے، اس تقسیم کی تعلیم ہمیں رسول پاک نے نہیں دی ہے، اس تقسیم کی تعلیم ہمارے علماء اہل سنت نے ہم کو نہیں دی ہے، اس تقسیم کی تعلیم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے نہیں دی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام حضرت رسول اللہ کے، صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نجم ہے، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جو چڑھ جائے گا اس کشتی میں جو سوار ہو جائے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا بیڑا پار ہے، اس لیے کہ اصحاب حضور ہمارے نجم ہیں، ہمارے روشنی کے مینار ہیں، ہم ان کی ابتدا کر رہے ہیں، اور اہل بیت کرام ہمارے ناؤ ہیں، ہم انہی کی کشتی پر سوار ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا، یہی حضور مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا ہے، یہی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ہم تفریق کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم سب کو ماننے والوں میں سے ہے۔ اور آج کل اب بہت سارے لوگ آپ کے پاس اس قسم کے آتے رہتے ہوں گے، ان کے پیچھے کبھی بھی مت چلنا، ان کے ہاتھ میں کبھی بھی اپنا ہاتھ مت دینا۔ اور اس وقت بہت حسین موقع ہے آپ لوگوں کے سامنے، حضرت تو بار بار کہاں جائیں گے، پورا ہندوستان بلکہ پوری دنیا سے کہ لوگ پیاسے ہیں، حضرت کو بلانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔
کہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے، آپ لوگوں پر کرم فرمایا۔ اس لیے جو اب تک مرید نہ ہوئے ہوں یا اب تک کسی ایسے ویسے پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوں، وہ سارے لوگ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اعلیٰ دل کی گہرائی میں جگہ دے کر کے اس پر کاربند ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم